بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس شب رات کو کہتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارک سے 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان امور کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا مقرر رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے جاتے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں
کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کتاب کی ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا چاہیے۔ رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے، اور سرکار دو عالم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے، اور شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبولیت کی ہونے کی یہ رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار لوگوں اور مشرک کے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کے مطابق میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہوا کہ شب برات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کی خاطر قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔